السلام علیکم بچوں، کیا حال ہیں بچوں؟ آج ہے سیٹرڈے یعنی ہفتہ، اور آج ہم پڑھیں گے اسٹوری ٹائم یعنی کوئی اچھی سی اسٹوری۔ اور آج میں آپ کو سناؤں گی بچوں کا کیلنڈر شعور جون 2022 سے تصویریں بولتی ہیں۔ کتنی خوبصورت تصویر ہے یہ، ٹھیک ہے بچوں؟ تو آج ہمارا ٹاپک بھی ایسے ہی ہے کہانی کا، یعنی تصویریں بولتی ہیں۔ رنگ کتنے خوبصورت ہیں۔ چلو بچوں شروع کرتے ہیں۔ مینا کو کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں تھا، لیکن اس کے والد کتابوں کے دل دادا تھے۔ دل دادا کا مطلب ہوتا ہے شوقین، ٹھیک ہے؟ جہاں اچھی کتاب نظر آتی خرید لیتے اور پڑھ کر گھر کی لائبریری میں رکھ لیتے تھے۔ ابو نے کوشش کی کہ مینا کتابوں میں دلچسپی دے، کیونکہ وہ جتنا اسے کہتے وہ اتنا کتابوں سے دور بھاگتی۔ لائبریری میں رکھی ہوئی کتابیں راہ دیکھتی تھی کہ کوئی آئے اور انہیں کھول کر دیکھے، پڑھے۔ ایک رات مینا کو نیند میں اپنی پالتو بلی کی آواز سنائی دی۔ آواز میں پریشانی کی لہریں تھیں۔ وہ نیند سے جاگی اور آواز کا پیچھا کرتے ہوئے ساتھ والے کمرے میں گئی۔ دیکھا کہ کتابوں کی الماری کے اوپر ان کی پالتو بلی بیٹھی ہے اور کسی کتاب کو دیکھ کر غرا رہی ہے۔ کتاب کے سرورق پر چوہے کی تصویر تھی۔ مینا کو ہنسی آ گئی۔ وہ بلی کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھی۔ ہاتھ بلی کی طرف بڑھایا ہی تاکہ کتاب کے سرورق پر بنے چوہے میں حرکت ہوئی۔ مینا گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ پیر لڑکھڑائے، گرنے سے بچنے کے لیے اس نے الماری کی طرف ہاتھ بڑھایا تو الماری میں رکھی کتابوں کے ساتھ مینا بھی زمین پر گری۔ کتابوں کو گرتے ہی صفحے کھلے، ان میں لکھے گئے کردار حرکت کرنے لگے اور کتاب سے نکل کر کمرے میں پھیل گئے۔ مینا حیرت زدہ تھی۔ سامنے ناقابل یقین منظر تھا۔ اس نے کمرے کے کونے میں بادشاہ کا دربار سجا ہوا دیکھا اور دوسری طرف شہزادی باغ میں ٹہل رہی تھی۔ پریاں، دیو، مینڈک اور طرح طرح کے کیڑے مکوڑے اور چرند پرند کتابوں سے نکل کر جیتے جاگتے کردار بن گئے تھے اور مینا کے کمرے کو شاہی محل بنا دیا تھا۔ راج ہنس اور طوطوں کے جوڑے کتاب میں سے پھڑ پھڑ کرتے ہوئے نکل کر الماری کے اوپر بیٹھ گئے۔ مینا کی سمجھ سے باہر تھا یہ کیا ہو رہا ہے، ایسا منظر خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ اچانک بندر کے ہنسنے کی آواز آئی۔ نظر اوپر گئی تو بندر کا بچہ پنکھے سے لٹک کر جھول رہا تھا۔ مینا نے بے ساختہ کہا، نیچے اترو کوئی پنکھا نہ گر جائے۔ اتنے میں کتاب میں حرکت ہوئی اور کوئل نظر آئی۔ مینا نے جھٹ سے کتاب بند کر دی کہ کوئل اس میں بند ہو جائے، لیکن کوئل زور لگا کر باہر آئی اور بولی، میں اس کتاب میں نہیں رہتی۔ یہ کہہ کر وہ کوں 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 کرتی ہوئی اڑی اور دوسری کتاب میں جا کر ساکت تصویر بن گئی۔ مینا بولی، اچھا کتابیں گرنے سے ان میں موجود کردار کمرے میں پھیل گئے۔ جو کردار جس کتاب سے نکلا ہے وہ دوبارہ اسی میں جانا ہے۔ کیسے معلوم ہو کہ کون سا کردار کس کتاب کا ہے؟ اس کے لیے مجھے ہر کتاب پڑھنی ہوگی، مینا نے پریشانی سے کہا۔ کتابوں سے نکلنے والے کردار بھی پریشان تھے کہ وہ کہاں سے آ گئے، کہ وہ کہاں آ گئے ہیں۔ ان کی باتوں سے کمرے میں شور تھا۔ مینا حیران تھی کہ اتنا شور ہے، شور سن کر امی ابو کی آنکھ کیوں نہیں کھلی؟ ایک خیال تیزی سے ذہن میں داخل ہوا۔ مینا نے خیال پر عمل کرتے ہوئے قریب پڑھی ہوئی کتاب اٹھا کے زور زور سے پڑھنی شروع کی۔ اس کی آواز سنتی تمام کردار خاموش ہو گئے اور کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ جانوروں نے اچھلنا کودنا بند کر دیا۔ سب مینا کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ مینا جو کہانی پڑھ رہی تھی اس میں بندر کا ذکر تھا۔ پنکھے سے لٹکے بندر نے اپنا نام سنا تو خوشی سے کھی 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 کرتا ہوا نیچے اترا، کتاب میں داخل ہوا اور وہاں درخت کی ٹہنی سے لٹک کر ساکت ہو گیا۔ مینا نے ارد گرد کتابوں کا ڈھیر دیکھ کر سوچا، ساری کتابیں پڑھنا ممکن نہیں۔ وہ ایک ایک کتاب کھول کر عنوانات پڑھتی گئی، جہاں پر جس کردار کا نام آیا وہ اپنا نام سن کر اس کتاب میں داخل ہو جاتا۔ تقریباً سارے کردار کتابوں میں واپس جا کر تصویر بن گئے۔ ایک کتاب رہ گئی تھی جس کا عنوان مٹا ہوا تھا۔ کمرے میں اب شہزادی، کنیز اور چند جانور رہ گئے تھے۔ شہزادی پریشانی سے کمرے کے کونے میں بنے باغ میں ٹہل رہی تھی، جبکہ کنیزیں ادب سے کھڑی تھیں۔ مینا نے کتاب کھول کر کہانی پڑھنی شروع کی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ملک شام میں خوبصورت شہزادی رہتی تھی۔ شہزادی مینا کی زبان سے اپنا نام سن کر خوشی سے قریب آئی، کنیزوں کے ساتھ کتاب میں داخل ہو گئی۔ اب کچھوا رہ گیا تھا جو آہستہ آہستہ مینا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مینا کہانی پڑھتی گئی لیکن کتاب میں کچھوے کا ذکر نہیں آیا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کچھوا اپنی دنیا میں نہیں گیا تو یہاں اکیلا کیا کرے گا۔ کہانی دلچسپ تھی، ایک کے بعد ایک صفحہ پڑھتی گئی۔ آخرکار کتاب کے آخری صفحے پر کچھوے کا ذکر آ گیا اور وہ اپنا نام سن کر کتاب میں داخل ہو کر ساکت ہو گیا، ساکت تصویر بن گیا۔ مینا نے شکر ادا کیا، کتاب بند کر کے رکھ دی۔ بلی سو گئی تھی، گھر میں خاموشی تھی جیسے تھوڑی دیر پہلے یہاں کچھ نہ ہوا ہو۔
मीना किताबों से निकलने वाले किरदारों में गुम थी। इसने किताबों की घर की लाइब्रेरी में बादशाह की सल्तनत देखी, शहजादी को बाग में टहलता देखा, परिस्तान की खूबसूरत वादी, परिंदों के घर और ज़मीन के अंदर रहने वाली कीड़ों की आबादियाँ देखीं। जब इस ख्याल से बाहर निकले, उदास लहजे में खुद से कहा, क्या मैं इनसे फिर मिल सकूँगी? ये कहते इसकी नज़र किताबों पर पड़ी और किताब का नाम पढ़कर चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। परिस्तान के बारे में किताब उठाकर पढ़ना शुरू की। जहन किताब में दाखिल होकर परियों की वादी में पहुंच गया। हर मंजर इसके सहन में जीता जागता किरदार बन गया। इसे मालूम हुआ कि किताब में लिखा हुआ हर लफ्ज़ और तस्वीर सच सुनती, बोलती और हरकत करती है। इस तरह मीना की किताबों से दोस्ती हो गई। बच्चों, देखा आपने कितनी खूबसूरत कहानी है और इसमें अहमियत बताई गई है लाइब्रेरीज़ की, ठीक है। और जो लोग किताबें पढ़ते हैं उनके अंदर कितना अच्छा ज़ौक़ होता है कि वो एक तो उनमें इल्म में भी इजाफ़ा होता है और फिर किताब पढ़ने से ये होता है कि जो क़ारी होता है, ठीक है, वो किताब को ऐसा महसूस करता है जैसे उसके सामने कोई फ़िल्म चल रही है। हर किरदार उसके सामने आते जाते हैं। तो बच्चों, आप लोग भी आपके घर में जो किताबें होती हैं उन्हें ज़रूर पढ़ा करें, ठीक है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपके मुताले में इजाफ़ा होता है और ख़ुद इंसान के अंदर बहुत निखार आता है। तो बच्चों, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।